قرآن کا ترجمہ پڑھو. میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن پڑھو کہ اللہ کیا کہہ رہا، اور اپنے نبی کی سیرت پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری. صرف پیسے ہی گننے کو اپنا کمال نہ سمجھو، اور صرف کاروبار بڑھانے کو اپنی زندگی کا کمال نہ سمجھو. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. زندگی صرف کمائی کا نام تھوڑا ہی ہے. اور کاروبار بڑھا، جتنے آپ کاروبار بڑھاتے ہو بے ہنگم، اتنا آپ خود پریشان ہوتے، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ. ہے تو لطیفہ لیکن کنا سونے آنکھاں ویکھے ٹائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں. چکا دے ہو، گڈی بنا دے ہو، اور بے وقوف ہو کام کر جڑا کرنا ہے. ٹائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے. یہ زندگی ہے، اس کو زندگی کہتے ہیں. لائف کوالٹی تو دیکھیں، ان بڑے تاجروں سے کہتا ہوں کبھی اپنی لائف کوالٹی کو چکھیے کہ کیسی. روٹی کھا رہے ہیں، موبائل کان کو لگا ہوا ہے. اے روٹی کھا رہے ہو سوا کھا رہے ہو؟ کھانا کھاتے موبائل سننا زہر بنا دیتا ہے سارے کھانے کو. اور تم سب بڑے کاروباری، تم محروم ہو گئے ہو انسانوں کی طرح کھانا کھانے سے. ٹیلی فون ادھر لگا ہوا ہے، کھانا کھایا کھانا کھایا کھانا کھایا. او بھائی اللہ کے واسطے اس کمائی پہ لعنت بھیجو جو تمہیں کھانے کا نہ چھوڑے، بچوں کا نہ چھوڑے، بیوی کا نہ چھوڑے. اور ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کھیل رہے ہیں. نہ ماں کو بچوں کی خبر، نہ بچوں کو ماں کی خبر، نہ بھائی کو بھائی کی خبر، نہ بہن کو بہن کی خبر. سب دیہات ہے جو موبائل لگے ہوئے. ایک گھر موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو بکھیر دیا ہے. ایک چار دیواری نہیں، ایک کمرے میں رہنے والے میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو گئے. یہ کیا تمہاری سہولت ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اور ماں باپ اور اولاد کا آپس میں تعلق زیرو ہو گیا. صرف ماں باپ کھانا کھلا دو، کپڑے پہنا دو، وردی پہنا دو، اسکول بھیج دو، ٹیوٹر کے پاس بھیج دو اور لیپ ٹاپ پہ بٹھا دو. اور ماما نے اپنی جان چھوڑا مطلب کارٹون تے دکھا دو. چل بھائی وہ نکا جہا 3 سال دا بال کارٹون ویکھ 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 انہوں چوتھے دے اما بھی کارٹون نظر آؤندی، ابا بھی کارٹون نظر آؤندے. ماں ٹائم نہیں دیتی. 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا، اس سے بڑی بھی ماں باپ کی کوئی حماقت ہو سکتی؟ 3 سال کا بچہ ماں کی گود مانگتا ہے، اسکول نہیں مانگتا. مجھے پتا ہے تم میری نہیں مانو گے، نہیں سمجھو گے، لیکن میں کہوں گا کہ صحیح بتانا میرے ذمے ہے. احباب جمع حمیر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اتنے چھوٹے بچے کو اسکول بھیجنا ماں باپ کا ظلم ہے. یاد رکھنا تمہارے بچے تمہارے نہیں رہیں گے. 3 سال کے بچے کے نیورون اس قابل ہی نہیں کہ وہ اسکول میں جا کے کچھ سیکھ سکیں. 6 سال تک بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے، دیکھ کے. ماں کی گود کی گرمائش محسوس کرتا ہے، باپ کی چھاؤں محسوس کرتا ہے. باپ کو کاروبار سے فرصت نہیں، ماں کو اپنے بکھیڑوں سے فرصت نہیں ہے. تو اولاد جیسی قیمتی چیز ضائع. کاروباری بنا دیا بیٹے کو، یہ تو کون سی بڑی بات ہے. انسان بنانا سب سے ٹف جاب ہے. ماں باپ ٹائم نہیں دے رہے ہیں. ٹائم دو، اپنی اولاد کو ٹائم دو. آپ 3 سال کے بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہو، آپ نے ذبح کر دیا اپنے بچے کو الٹی چھری کے ساتھ. سمجھ میں آئے نہ آئے تمہاری مرضی ہے. وہ کہہ رہا ہوں جو انسانی، جو میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے دین کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کرو گے، اپنی نسلوں کو ٹائم دو گے، آپ کی نسلیں آپ کی قبر کا ٹھنڈک کا سبب بنے گی. اولاد کا حق ہے کہ ان سے پوچھو. ایسے ہی اندھا دھند. مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہوا تو میرے ماں باپ الگ کمرے میں میٹنگ کر رہے تھے، اس کو خبر ہی نہیں لگنے دے رہے کہ وہ اس کا رشتہ آیا ہوا. یہ عجیب سی جہالتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے نبی والے اخلاق سیکھو. تھوڑا سا ٹائم قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھا کرو. اللہ کے واسطے قرآن پڑھو.